السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ مریم کی تفسیر پہلی آیت سے 15 تک بیان کر چکی ہوں۔ آگے اب 16 سے 33 تک انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کر دیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھیں۔ اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آیا۔ وہ بولی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہاں بنی اسرائیل کے اس دستور کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا بیان میں پہلے کر چکی ہوں۔ اس دستور کا ذکر جو پہلے میں بیان کر چکی ہوں کہ وہ اپنے لڑکوں کو بیت المقدس کا خادم بنایا کرتے تھے۔ حضرت مریم کی ماں حنا نے، ان کا نام حنا تھا، انہوں نے اس دستور کے موافق جو نظر مانی تھی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کو وہ بیت المقدس کا خادم بنا دیں گی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو لڑکی کے پیدا ہونے سے ان کو بڑا رنج ہوا، کس لیے کہ لڑکیوں کو بیت المقدس کا خادم بنانے کا حکم نہیں تھا۔ یہ قصہ سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر باوجود لڑکی ہونے کے ان کا خادم ہونا قبول فرما لیا۔ حضرت مریم کے باپ جن کا نام عمران تھا، حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے، اس لیے اپنے خالو حضرت زکریا کے پاس حضرت مریم پرورش پا کر بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی، اس واسطے ان کا نام مریم ہے۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں حضرت مریم کی اس کرامت کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے کہ اکثر بے موسم کے پھل میوے حضرت زکریا ان کے پاس دیکھ کر پوچھا کرتے تھے کہ مریم یہ میوے کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے، تو وہ جواب دیتی تھیں کہ یہ میوے اللہ نے دیے ہیں۔ حضرت مریم کے نبی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ حضرت مریم صدیقہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں۔ غرض جب اللہ کو منظور ہوا کہ اپنی قدرت کا ایک نمونہ دنیا میں پیدا کرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے جسم میں حضرت عیسیٰ کی روح پھونک دی، جیسے قرآن میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہاں روح سے مراد فرشتہ ہے۔ جبریل ایک نوجوان اور خوبصورت مرد کی شکل میں اسی پردے کے مقام پر نمودار ہو گئے، اور فرشتے جب انسانی شکل میں نبیوں یا برگزیدہ ہستیوں کے پاس آتے ہیں تو عموماً خوش منظر صورتوں میں ہی آتے ہیں، خوش شکل صورتوں میں آتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر مریم علیہ السلام سخت خوفزدہ ہو گئیں، اور ان کے لیے یہ انتہائی نازک وقت تھا۔ خود بھی نوجوان تھیں، سامنے نوجوان اور خوش شکل مرد کھڑا تھا، تنہائی تھی، کوئی دوسرا پاس موجود بھی نہیں تھا۔ اس نوجوان کا نورانی چہرہ دیکھ کر اندازہ کیا کہ آدمی تو کوئی
پرہیزگار ہی معلوم ہوتا ہے، تو لہٰذا کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ تو مجھ پر کسی قسم کی دست درازی کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت میں لگی رہتی تھیں، اور جس وقت جبریل نے ان کے جسم میں حضرت عیسیٰ کی روح پھونک دی اور ان کو حمل رہ گیا، حضرت مریم کے چچا کا بیٹا یوسف نجار بھی بیت المقدس کا خادم تھا۔ جب اس کو حضرت مریم کے حمل کا حال معلوم ہوا تو اس کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ تو اتنی پاکیزہ ہے، کبھی اس کے پاس کوئی نہیں آیا، تو اس کو حمل کیسے ہوا کہ بغیر خاوند کے ان کو حمل کس طرح ٹھہر گیا۔ ایک دن یوسف نے حضرت مریم سے پوچھا کہ کیا دنیا میں بغیر بیج کے بھی پیڑ اگتا ہے، پودا اگتا ہے، پیڑ اگتا ہے؟ حضرت مریم اس کا سوال سمجھ گئیں اور یوسف کو یہی جواب دیا کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی پیدائش دنیا میں ظاہر کر دی تاکہ انسان کو اس کی ہر طرح کی قدرت پر پورا ایمان ہو جائے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر عورت کے صرف مرد حضرت آدم کے جسم سے، حضرت عیسیٰ کو صرف عورت حضرت مریم کے جسم سے پیدا کیا، اور مرد و عورت سے تو اولاد کا پیدا ہونا ایک عادتی بات ہے، ایک عام بات ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا میں جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان اسباب پر کچھ اس کی قدرت منحصر نہیں ہے، جس طرح جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عادتی سبب یہ ہے کہ بانجھ عورت کے اولاد نہیں ہوتی، اس نے باوجود بانجھ ہونے کے حضرت زکریا کی بیوی جن کا نام عیشا تھا ان کو اولاد دی۔ بعض وقت ظاہری سبب دنیا کے سب موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی سبب بھی کام نہیں آتا۔ میاں بیوی اکثر جوان ہوتے ہیں اور اولاد کی تمنا بھی حد سے بڑھ کر ہوتی ہے، مگر بچہ نہیں ہوتا۔ موسم برسات کا ہوتا ہے اور بادل بھی گھر گھر کر آتا ہے، مگر ایک بوند بھی نہیں برستی۔ اس طرح اور اسباب کا حال ہے۔ غرض جس طرح بغیر سبب کے ہر کام پر وہ قادر ہے، اسی طرح اسباب میں تاثیر کا دینا بھی اس کا کام ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت مریم کے خالو زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو پالا تھا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اور یہاں زکریا علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ ان آیتوں کا حاصل مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم نہانے کا ارادہ کر کے اپنے عبادت خانے سے مشرق کے ایک مکان میں گئیں اور لوگوں سے آڑ لینے کے لیے وہاں انہوں نے ایک پردہ ڈالا، تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام وہاں ایک آدمی کی صورت بن کر آئے۔ حضرت مریم نے خالی مکان اور پردے کی آڑ میں جب غیر مرد کو دیکھا تو جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بڑی گھبرائیں، اور پھر فرشتے کو کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی برا سلوک کرو، برا کام کرو۔ فرشتے نے جواب دیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تو فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر میرے متعلق کوئی برا خیال آیا ہے تو اسے نکال دو۔ میں آدمی نہیں بلکہ تمہارے پروردگار کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہاں جبریل علیہ السلام نے لڑکا عطا کرنے کی نسبت جو اپنی طرف کی ہے، تو اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ فرشتے اللہ کے شریک ہیں، اور اللہ نے انہیں کچھ اختیارات تفویض کر رکھے ہیں، جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں یا مشرکین مکہ سمجھتے تھے
کیونکہ یہاں ساتھ ہی یہ وضاحت موجود ہے کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، یعنی اس کام پر مجھ کو مامور کیا گیا ہے، مجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا مدبرات امر کام کی نسبت کبھی براہ راست اللہ کی طرف کرتے ہیں، کبھی اپنی طرف، اور جب اپنی طرف کریں تو وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے اسی واقعے کی نسبت ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا فَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا۔ سیدہ مریم کا پہلا خوف تو دور ہو گیا کہ یہ کوئی بدکار آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اب دوسری بات ان کے منہ سے نکلتی ہے، قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ یہ تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی بدکار آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے۔ اب حیرت اس بات پر ہوئی کہ لڑکا ہو کیسے سکتا ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے چھوا نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی غلط عورت ہوں، نہ میں کوئی بدکاری کرتی ہوں، نہ میں کسی کے پاس گئی ہوں۔ اور جب تک کسی مرد سے صحبت نہ ہو، خواہ یہ بالجبر کی صورت میں ہو یا بالرضا کی صورت میں ہو، رضامندی کی صورت میں ہو یا زبردستی کی صورت میں ہو، اور یہاں پر تو یہ دونوں باتیں میرے ساتھ ہو ہی نہیں، تو مجھ کو کیسے بچہ ہوگا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ بولے، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اکیلے مکان میں غیر مرد کو دیکھ کر مریم علیہ السلام گھبرا گئی ہیں، تو انہوں نے مریم کی تسکین کی۔ اور تسکین کیا تھی؟ یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالی نے یہ کام مقرر کر دیا ہے، اور اس کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ اور آسان بھی کیسے نہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صاحب قدرت ہے، اس نے بنی آدم کے باپ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس کی قدرت کے آگے بغیر باپ کے لڑکے کا پیدا کر دینا کچھ دشوار نہیں ہے۔ یہ بغیر باپ کا لڑکا اس نے اس لیے پیدا ہوگا کہ لوگوں کی نظروں میں اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بن جائے۔ اور یہود نے توریت کے احکام میں طرح طرح کے اختلافات جو ڈال رکھے ہیں، ان اختلافوں کے دور ہو جانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بہت سے لوگوں کے حق میں گویا اللہ کی ایک رحمت ہے، اور یہ باتیں اللہ کے علم غیب کے موافق ٹھہر چکی ہیں اور لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس واسطے ان میں سے کوئی بات بھی اب ٹل نہیں سکتی۔ صحیح مسلم کے حوالے سے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث کئی جگہ بیان ہو چکی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا، اپنے علم غیب کے نتیجے کے طور پر دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 پہلے وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ یہ حدیث ان آیتوں کی گویا تفسیر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا آدمی کی صورت میں مریم علیہ السلام کے پاس آنا اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا پیغام الہی پہنچانا، اور پھر اس پیغام کے موافق عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور بہت سے لوگوں کے حق میں اس پیدائش کا قدرت الہی کا نشانی کا ٹھہرنا، ایسی باتیں تھیں
جو دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 برس پہلے لوح محفوظ میں لکھی جا چکی تھی۔ اس واسطے ان باتوں میں سے کوئی بات ٹل نہیں سکتی۔ اس تفسیر سے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں جا کر علیحدہ جا کر بیٹھ گئیں، علیحدہ جا کر رہنے لگیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت کا نطفہ 40 روز تک عورت کے رحم میں رہ کر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس خون کا گوشت بنتا ہے اور گوشت سے ہڈیاں بن کر ان ہڈیوں پر گوشت کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح 4.5 مہینے میں یہ سب کچھ ہو کر بچے کا پتلا تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس پتلے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ سب تو عورتوں کے حمل کی حالت ہوئی، حضرت مریم کے حمل میں یہ بات نئی ہوئی۔ حضرت مریم کے حمل میں یہ بات نئی ہوئی کہ بجائے مرد اور عورت کے نطفے کے فقط عورت کے نطفے سے کلمہ کن کے موافق پتلا تیار ہوا اور پتلے سے اس روح کا تعلق ہو گیا جو روح جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے جسم میں پھونک دی تھی۔ چنانچہ سورۃ نساء کی آیت انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم سے اس نئی بات کو جتلایا گیا ہے، غرض کہ جس صاحب قدرت نے مرد اور عورت کے نطفے سے خلاف عقل پتلے کی تیاری کا کام لیا یا بغیر مرد اور عورت کے نطفے کے آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا کیا، فقط عورت کے رحم کی رطوبت سے ایک بچے کا پتلا بنا دینا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ ان آیتوں میں حضرت مریم کے حمل کا ذکر تھا، یہ ذکر نہیں تھا کہ وہ حمل بغیر مرد کے نطفے کے کیوں کر ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ سورۃ نساء کی اوپر کی آیت کو ان آیتوں کے ساتھ ملایا جائے تو یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خلاف عادت اس حمل کا ظہور کیوں کر ہوا۔ بغیر مرد کے نطفے کے حمل کا رہنا خلاف عادت ہے، جس سے مریم علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس خلاف عادت حمل کو دیکھ کر قوم کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اس اندیشے سے، اس ڈر سے مریم علیہ السلام اپنے عبادت خانے سے دور ایک مکان میں چلی گئیں اور بچے کی پیدائش کے وقت تک وہ وہیں پر رہیں، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت شروع ہوا درد سے بیتاب ہو کر اٹھی اور ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک تو درد ذہ کی شدت کی تکلیف، دوسری تنہائی و بے کسی، تیسرے اشیاء خوردنی اور دیگر ضروریات کا فقدان، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، پانی تک وہاں موجود نہیں تھا۔ سب سے زیادہ پریشان کن آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی بات ہوگی۔ ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات جو تھی وہ تھی آگے آنے والی بدنامی اور رسوائی کا تصور۔ اب ان سب باتوں سے آپ اس قدر پریشان ہوئیں کہ بے اختیار منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ کون سے الفاظ؟ اللہ اکبر۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ نکل گئے جس کا مطلب کیا ہے؟ کاش۔ اپنے آپ کو کوسنے لگی اور کہنے لگی کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی، یا پھر میں لوگوں کے دلوں میں اب تک بھولی بسری بن جاتی ہو جاتی تو بہت زیادہ اچھا ہوتا۔ ایک شریف اور غیرت مند عورت، دیندار عورت، دین علم جاننے والی عورت کا اس حال میں، اس وقت میں
کیا حال ہوگا یہ ہر دیندار اور غیرت مند عورت سمجھ سکتی ہے۔ اس وقت حضرت مریم کی کیا حالت تھی۔ اگر ہم آج ان کے صبر پر اور ان کی اس کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں تو کیسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی ولیہ کیسی تھی۔ تو پھر انہوں نے بے تابی میں اور رسوائی اور شرم سے اور رسوائی کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے، ان کے منہ سے یہی نکلا کاش میں مر جاتی یا پھر میں لوگوں کے دل سے بھولی بسری بن جاتی ہو جاتی تو کیا خوب اچھا ہوتا۔ سورۃ الاعراف میں بھی گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں 70 آدمی جب بجلی گر کر مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت کی تمنا ظاہر کی تھی۔ اسی واسطے مریم علیہ السلام نے اس طرح کی تمنا کو جائز رکھا، لیکن شریعت محمدی میں یاد رکھیے، شریعت محمدی میں تکلیف کے وقت موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی انس بن مالک کی روایت میں اس طرح کی تمنا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت موسوی میں اس طرح کی تمنا جائز تھی، اسی واسطے تو حضرت مریم کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کیا ہے کہ کسی گھبراہٹ، کسی تکلیف سے گھبرا کر، پریشانی سے گھبرا کر، کسی امتحان سے، اللہ کی آزمائش سے گھبرا کر کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ فرمایا اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا کہ غمزدہ مت ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرشتے نے انہیں پکار کر کہا غمزدہ مت ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پھر تم اس کو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ جس کھجور کے درخت کے تنے سے حضرت مریم نے سہارا لیا تھا وہ قدر بلندی پر واقع تھا۔ اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی جس نے لڑکے کی بشارت دی تھی اور جس کی بشارت شاید اس وقت سیدہ مریم بھول گئی تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ ذرا نیچے تو دیکھو، اللہ نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ تمہارے پینے کے لیے ہے، اور اسی کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ تاکہ تازی پکی کھجوریں جو ہیں وہ جھڑنے لگ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے کھانے کا سامان تیار کیا، اور یہ دونوں چیزیں معجزانہ طور پر پیدا کی گئی تھیں جو اس حالت زچگی کے لیے ایک سادہ غذا بھی تھی اور مناسب و متوازن بھی تھی۔ آج بھی جب عورتوں کو ولادت کا وقت نزدیک آئے تو ان کو کھجوریں کھانی چاہیے، کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، خاصتاً اس موقع پر کھجوریں کھانے کا حکم دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور جب اگر کوئی آدمی تم کو دیکھے یا راستے میں تم کو کوئی آدمی ملے، تم کسی آدمی کو دیکھو، کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ کی مہربانی سے بچہ پیدا ہو گیا، فرشتے کی آمد سے تنہائی میں کمی واقع ہوئی، کھانے پینے کا سامان بھی مہیا ہو گیا، اور چوتھی سب سے زیادہ پریشان کن بات جو تھی وہ ابھی باقی تھی
کہ بدنامی سے بچاؤ کی کیا صورت ہو، اور جو لوگ دیکھیں گے تو وہ پوچھیں گے تو انہیں میں کیا جواب دوں گی۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، اور فرشتے نے حضرت مریم کو ہدایت کی کہ اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس کو اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں نے آج چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا کسی آدمی سے بات کرنا مجھے منع ہے۔ واضح رہے کہ چپ کا روزہ پہلی امتوں میں مشروع تھا، جائز تھا، مگر شریعت محمدیہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ روزہ مشروع نہیں ہے۔ ایسے روزے میں انسان ذکر، اذکار اور اللہ سے دعا وغیرہ تو کر سکتا ہے، مگر لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ذکر اللہ کی تسبیح و تکریم اور عبادت کر سکتا تھا، مگر لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا کہ سیدنا زکریہ کو بھی جب یحییٰ علیہ السلام کے حمل کی علامت ہوئی ان کی بیوی کو، تو ایسے ہی 3 دن کا روزہ بتایا گیا تھا جو آپ نے پڑھا اور سنا ہے۔ ایسے روزے میں فرشتوں سے بات چیت ممنوع نہیں تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم میں آئیں تو وہ کہنے لگے، مریم تو تو بہتان والی چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اللہ اکبر۔ جس وجہ سے مریم اس دور کے مکان میں جا کر رہی تھی وہ تو ان کا مطلب پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے فرشتے کی ہدایت کو پلے باندھ کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں، اس امید پر کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی مدد فرمائی تھی اب بھی کوئی راہ نکال دے گا۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس بچے کو اٹھائے ہوئے پہنچی تو انہوں نے بچے کو دیکھ کر بغیر کچھ پوچھے ہی لان و ملامت کرنی شروع کر دی، اور آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ ہارون جیسے پاکیزہ خاندان کی اولاد ہوتے ہوئے یہ تو نے کیا گل کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ غرض بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں، طرح طرح سے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ تمہاری ماں عمران کی بیوی بھی ایک پاک باز اور عفیفہ عورت تھی، اور باپ عمران وہ تو بڑا ہی شریف آدمی تھا، پھر تجھ میں یہ بری خصلت کہاں سے آ گئی؟ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہوتی رہیں، اور مریم علیہ السلام خاموش اور تحمل سے یہ باتیں سنتی رہیں، اور یہ باتیں کچھ غیر متوقع بھی نہیں تھیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہتے ہیں کہ سیدہ مریم کے ایک بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اسی وجہ سے لوگوں نے مریم کو اے ہارون کی بہن کہا تھا۔ ممکن ہے یہ بات بھی صحیح ہو، مگر اس سے بہتر توجیہ وہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اسی توجیہ کی تائید عام محاورہ عرب سے بھی ہوتی ہے، نیز درج ذیل اس توجیہ کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے نجران کے عیسائیوں کی طرف مناظرے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا تم جو یا اخت ہارون پڑھتے ہو تو موسیٰ اور عیسیٰ میں تو کافی مدت ہے، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کے بیچ میں تو کافی مدت ہے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ تو کافی عرصے کے بعد آئے ہیں، پھر مریم ہارون یعنی موسیٰ کے بھائی کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا تم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے کے نبیوں اور بزرگوں کے نام رکھا کرتے تھے، یعنی موسیٰ کے بھائی ہارون اور تھے، اور مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا اور وہ اور تھے، کوئی ان کے بھائی تھے۔
مریم علیہ السلام نے فرشتے کی ہدایت کے مطابق ان کی کڑوی کسیلی باتوں میں سے کسی کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا اشارہ کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ جب لوگ باتیں بنا رہے تھے اور تانے دے رہے تھے، لعنت ملامت کر رہے تھے، تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گود کے بچے کو گویائی دی۔ اس نومولود بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے قوت گویائی عطا فرمائی، اور پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں اللہ ہوں اور نہ ابن اللہ ہوں۔ اور یہ ایسی بنیادی بات تھی جو بعد میں ان کے ماننے والوں میں ہی متنازع فی بن گئی۔ کسی نے انہیں اللہ بھی کہہ دیا اور کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا۔ آپ نے اپنے اس معجزانہ کلام کے آغاز میں ہی اس کی تردید فرما دی تھی، یہ بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بھی بنایا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے مجھے کتاب تورات کا علم عطا فرمایا، دوسرا یہ کہ اللہ مجھے کتاب انجیل بھی عطا فرمانے والا ہے اور نبوت بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام دراصل ان کی سب بہتان تراشیوں کا مکمل جواب تھا، اور اس کلام میں ان کی والدہ مریم کی مکمل بریت کا اظہار مقصود تھا۔ اگر ایک نومولود بول سکتا ہے اور ایسا مبنی بر حقیقت کلام کر سکتا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پیدا بھی معجزانہ طور پر بن باپ کے ہو سکتا ہے، اور ہوا۔ بالالفاظ دیگر اسی عمر میں ایسے کلام کرنے کے معجزے سے معجزانہ پیدائش کی توثیق مقصود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ذکر کے بعد فرمایا کہ میں نبی ہو کر ہر وقت میں اللہ کی رضامندی کے کاموں کی نصیحت لوگوں کو کرتا رہوں گا، اس لیے میں جہاں رہوں گا وہاں خیر و برکت رہے گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تابع زندگی پوری زندگی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے قابل نقد روپیہ کا جمع کرنا تو درکنار، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے دن کے لیے کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں رکھتے تھے، اسی واسطے زکوٰۃ کے معنی گناہوں سے پاک رہنے کے ہیں۔ پھر فرمایا مجھ کو یہ بھی حکم ہے کہ میں ماں کے ساتھ سلوک سے رہوں، اچھے سلوک سے رہوں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے عقبہ کے اجر سے بد نصیب نہ ٹھہروں۔ پھر فرمایا پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن اور حشر کے دن کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امن و امان میں رکھا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ فرمایا مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں ماں کے ساتھ سلوک سے رہوں، باپ تو تھے نہیں، ماں کے ساتھ سلوک سے رہوں، اچھا سلوک کروں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے عقبہ کے اجر سے بد نصیب نہ ٹھہروں۔ پھر فرمایا پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن اور حشر کے دن کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امن و امان میں رکھا ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کی روایتیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے انجام اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کے انجام میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہی روایتیں وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا کی گویا تفسیر ہیں، جس کا حاصل یہ کہ ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا جنت کے اور ظلم و زیادتی کرنے والا نیکیوں کے ہاتھ سے
کھو دینے کے سبب سے بڑا بد نصیب ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کی پسلی میں اپنی انگلی چبو کر اس بچے پر تسلط جماتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس تسلط سے امن و امان میں رکھا ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے نواس بن سمعان کی روایت سورۃ الکہف میں گزر چکی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ سورۃ الانبیاء میں آئے گا کہ مشرکین مکہ نے جب اپنے بتوں کا دوزخ کا ایندھن بنائے جانے کا حال سنا، اپنے بتوں کو دوزخ کا ایندھن بنائے جانے کا حال سنا تو مشرک یوں کہنے لگے کہ نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو کیا عیسیٰ بھی ہمارے بتوں کے ساتھ ہوں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے ایسے خاص بندے قیامت کے دن ہر ایک آفت سے بے فکر اور ہر طرح امن و امان میں رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن اور حشر کے دن کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امن و امان میں رکھا ہے، اس کا مطلب سورۃ الانبیاء کی آیتوں اور اوپر کی حدیثوں سے جو ابھی بیان کی ہیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن ان کو شیطان کے تسلط سے امن میں رکھا اور غازی نبی ہونے کا مرتبہ دے کر دنیا سے اٹھایا، اور حشر کے دن کی ہر ایک آفت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن میں رکھنے کا وعدہ اپنے کلام میں پاک میں فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔